قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڈیج۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں اسلامی اسکالر قاری عبدالباسط سلفی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم اس سے پوچھیں گے کہ جنات پر سب سے بھاری عمل کون سا ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کون سی مخلوق کو کتنی طاقت ہے اس میں، اور کس کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور کچھ چیزیں سمجھائیں، انسان کو بتایا۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں ذکر کر کے بتایا کہ جنات پہلے طاقتور نہیں تھے، یعنی پہلے اتنا زیادہ پریشان نہیں کرتے تھے، شریر نہیں تھے۔ یہ کب سے شریر ہوئے ہیں؟ جب سے انسان نے ان سے مدد مانگنا شروع کیا۔ انسان کیا کیا کرتے تھے؟ انسان جنگلوں میں جاتے، سفر کرتے، جب سفر کرتے تو یہ جب رات ہو جاتی تو وہاں پر سٹے کرتے جہاں بھی، اور انہوں نے کہنا کیا شروع کر دیا کہ اے جنوں کے بادشاہ، آج کی رات جو ہے وہ ہم تیرے پناہ میں گزارنا چاہتے ہیں، لہذا تو ہماری مدد کرنا، حفاظت کرنا۔ اب جنوں نے سنا اور وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا جی یہ انسان جس سے ہم ڈرتے ہیں یہ تو ہم سے ڈرتا ہے۔ اس بات نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس بات نے انہیں سرکشی میں اور زیادہ بڑھا دیا۔ اچھا، شیطان تو وہ تھا جو اعوذ باللہ پڑھنے سے دوڑ جاتا تھا۔ یہ شیطان تو وہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آیا، اس نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈر گیا ہوں۔ میں کیا ہوا؟ بھاگتا ہوا آیا، کہتے جی میں چل کے آ رہا تھا، پیچھے میرے کسی چیز کے چلنے کی آواز ہے، میں ڈر گیا، میں بھاگ گیا۔ فرمایا میرے صحابی تو وہاں پر کھڑا ہو کے ایک بار اللہ اکبر کہتا، اس نے دوڑ جانا تھا۔ بالکل۔ اصل میں شیطان جنات کی ہمیں طاقت کو سمجھنا ہے کہ اس میں طاقت کتنی ہے۔ اب اس بات پر غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کیا بتایا۔ جی، فرمایا اللہ اکبر کہتا تو وہ دوڑ جاتا، اللہ اکبر کہتا دوڑ جاتا۔ دوسرا صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان وسوسے بڑے ڈالتا ہے دماغ میں، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی آپ کے بارے میں۔ بہت سارے مریضوں کو وسوسے آتے ہیں کہ جی ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اللہ کے بارے میں، غلط وسوسے، برے وسوسے، رسولوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ ورسولہ، یہ پڑھا کرو۔ اب یہ بتایا، اب میں بات کی طرف آ رہا ہوں کہ جو جنات پر، شیاطین پر بھاری عمل ہے۔ اب پہلے صحابی کو اللہ اکبر بتایا، دوسرے کو بتایا آمنت باللہ ورسولہ، یہ بتایا۔ اب دیکھیں دونوں میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کو بڑا کہنا، دونوں اعمال میں یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے۔ اب ہمیں پتہ کیا چلا کہ کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے، ہم نے اس جگہ پر آنا ہے جہاں پر اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہو۔ اللہ کی توحید سے شیطان چڑھتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ شیطان پر اگر آپ کہتے ہیں نا کہ بھاری چیز کیا ہے، شیطان، بہت سارے مریض کہتے ہیں جی ہمیں پریشان کرنا نہیں ہٹتا، ہمیں پریشان کیے جا رہے ہیں، ہم اذان پر لگا دیتے ہیں، اذان دیا کرو، بھاری ہے شیطان پر۔ میرے نبی نے فرمایا شیطان اتنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے۔ اچھا، ایک ادھر مجھے بات یاد آ گئی، میں نے ایک مریض سے کہا، ان کے گھر میں جنات کا مسئلہ تھا۔ جی، وہ کہتے جی ہمیں کوئی عمل بتائیں۔ میں نے کہا بھئی آپ نے نا گھر کے کونوں میں اذانیں دینی ہیں۔ کہتا جی ساڑھے گھر دے نال مسیت ہے، روز ہوندی ہے۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے، وہ اذان مسجد میں بلانے کے لیے ہوتی ہے، یہ اذان شیطان کو بھگانے کے لیے دینی ہے، نیت میں فرق ہے۔ تو اس لیے شیطان پر بھاری جو ہے پہلا عمل اذان کا ہے، اذان سنتے بھاگ جاتا ہے۔ دوسرا عمل شیطان پر جس کلمے میں توحید بیان ہو رہی ہے نا، شیطان پر وہ بھاری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں حفاظت ہو جائے، تمہاری حفاظت ہو، تمہیں حفاظتی کڑا ملے، تو تم کیا کرو؟ کفر کا انکار کرو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ہر طاغوت کا، ہر جو ہے بدعت، خرافات، کفر، شرک، ہر چیز کا انکار کر دو۔ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اللہ پر پختہ ایمان لے آؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟
فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ فرماتے اس سے تمہیں ایک ایسا کڑا ملے گا جس سے جو ٹوٹنے والا نہیں. اللہ گارنٹی دے رہے ہیں ٹوٹنے والا نہیں. کس چیز میں, کس عمل میں گارنٹی ملی؟ تم توحید پر آ جاؤ, اللہ کی وحدانیت پر آ جاؤ, کفر و شرک کا انکار کر دو, خرافات بدعات کا انکار کر دو. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, طاغوت اللہ کے علاوہ جتنے ہیں من دون اللہ میں آتے ہیں, یعنی جو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ میں مدد کر سکتا ہوں, اللہ کے علاوہ میں کچھ دے سکتا ہوں, جو جتنے ہیں ان کا انکار کر کے اللہ کی طرف آ جاؤ. جو اللہ کی طرف آ جائے گا اللہ فرماتے ہیں اس کو میں ایسا کڑا دوں گا لم انفصام لہ, وہ ٹوٹنے والا نہیں. جی. اس لیے اذان اللہ کی توحید کو پختگی کے ساتھ پکڑ لینا, اللہ کی توحید پر آ جانا, اپنے اندر سے اعمال بدعات خرافات کفر شرک اس کو ختم کر دینا, یہ بھی شیطان پر سب سے بھاری عمل ہے. شیطان خوش اس میں ہوتا ہے جو بندہ شرک کرتا ہے, شیطان خوش اس میں ہوتا ہے جو بندہ اس طرح کے اعمال کرتا ہے, کفریہ شرکیہ بدعات کے اعمال. شیطان اس چیز میں خوش رہتا ہے. جب انسان توحید پہ آ جاتا ہے شیطان کو یہ بڑی پریشانی رکھتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ اپنا سناتا ہوں. ایک مریض تھا نوجوان, اس پر پڑھائی کی حاضری ہو گئی, اور وہ جو شیطان تھا وہ بہت خبیث قسم کا تھا. اب وہ چیلنج دیا جا رہا ہے, کہتا ہے میں نہیں پکڑا جاتا کسی سے, اور مجھے مذاق کر رہا ہے, آگے سے مذاق کر رہا ہے, کہتا ہے پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو, کچھ کر سکتے ہو تو کر لو. میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کرنا, کرنا تو میرے اللہ نے ہے, تجھے پتہ چل جائے گا. اچھا جی, وہ نا ایسی باتیں کرے جس سے مجھے غصہ آئے, مجھے غصہ دلانے کی کوشش کرے, لیکن الحمدللہ مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے غصہ دلا رہا ہے تاکہ میں غصہ کھاؤں اور میں جو ہے پڑھائی سے ہٹ جاؤں پیچھے. میں نے کیا کیا, میں نے وہ کلمات پڑھے جس میں اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے. اچھا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 100 بار پڑھتا ہے صبح کو اللہ تعالیٰ 100 نیکی دیتے ہیں, 100 گناہ معاف کرتے ہیں, 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے, اور صبح سے لے کر شام تک محفوظ ہو جاتا ہے. اچھا, جب میں نے یہ کلمات بار بار پڑھنے شروع کیے نا, وہ چڑھنے لگ گیا. مجھے پتہ چل گیا تکلیف اس کو کس کلمے پر. حالانکہ پہلے میں بہت پڑھائی کرتا رہا. وہ ساحر جن تھا, وہ خود جادو کرتا تھا, اور اسے پتا تھا کہ میں نے جو جادو کے جو بھی مطلب لگائے ہوئے نا مریض کے گرد سرکل یا جو بھی اس کا عمل ہے, اس کو اس پڑھائی سے اس وقت اتنی دیر تک یہ توڑ نہیں سکتا بندہ. اچھا, جب میں پڑھائی کرتا تھا تو وہ ہنستا تھا. جب میں نے یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس کو چڑ آنا شروع ہو گیا. مجھے پتہ چل گیا اس کو تکلیف کس بات سے ہے. خیر, میں نے اسی کلمے کو بار بار پڑھنا شروع کر دیا. وہ چڑھنے لگا, غصہ کھانے لگا, چیخنے لگا. آخر کار تھوڑی دیر کے بعد 5 یا 10 منٹ کے بعد اس نے چیخ کے کہنا شروع کر دیا, بتاؤ اب میں کیا کروں, مجھے چھوڑ دو, کیا کروں, جو میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں, میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, تم مجھے یہ پڑھنا چھوڑ. تو پتہ کیا چلا, اس کلمے سے شیطان کو جن کو تکلیف ہوتی ہے جس میں توحید بیان کی جا رہی ہو. بالکل. تو اس لیے جس کلمے میں توحید بیان کی گئی ہو, اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہو, اس کلمے سے ہمیشہ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. اور وہ کلمہ بھاری بھی ہوتا ہے, اس کلمے کا میزان میں وزن بھی بہت زیادہ ہے. اب سورۃ اخلاص دیکھ لیں. جی. سورۃ اخلاص ساری کی ساری اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے. بہت سارے غیر مسلموں کو ان کے سوالوں کا جواب ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. عیسائیوں کو جواب, وہ جو بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں, بالکل اللہ کا جواب ہے. اب ایک سورت 3 بار جو پڑھ لیتا ہے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. چھوٹی سی سورت 4 آیات کی, ہیں جی, 3 بار پڑھتے. کیوں؟ اس میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے. شیطان نے بتایا, خود بتایا ایک عمل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مشہور روایت ہے, چوری کرنے آتا تھا, وہ روز پکڑ لیتے تھے. اچھا. جب تیسرے دن پکڑا اور کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تجھے لے جاؤں گا, تو اس نے کیا کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جو آپ پڑھو گے آپ کا مال بھی محفوظ رہے گا, آپ کو پہرا دینے کی بھی ضرورت نہیں. وہ کون سا عمل تھا؟ آیت الکرسی. اچھا. آیت الکرسی شیطان نے بتائی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر کیا گیا, فرمایا تھا وہ جھوٹا لیکن عمل سچا بتا گیا. یعنی اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو, تجھے میں ایسی چیز بتاتا ہوں جو ہم پر بھاری ہے, جس کو ہم توڑ نہیں سکتے, جس کو کراس نہیں کر سکتے. ہم پڑھتے ہیں اصل میں نا, اللہ تعالیٰ نا غافل دل کی نہیں سنتا. ہم پڑھتے ہیں جیسے لٹے لٹائے الفاظ اور پڑھ کے بس پھونک دیا جی, بس نہیں, توجہ کے ساتھ
اللہ کی اس نام میں، اس آیت الکرسی میں جتنی چیزیں آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور نام بیان کیے گئے، یہ شیطان پر اس لیے سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں آیت الکرسی میں اور 26 صفات بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، اور اس لیے میں کہتا ہوں شیطان پر سب سے زیادہ اگر بھاری کوئی چیز ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ جب انسان کہتا ہے نا بار بار پڑھی جاتی ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کلمے سے بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ تو اس لیے اذان اللہ اکبر پہلا کلمہ ہی بہت بھاری ہے۔ صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو، شیطان چھیڑخانی کرنے نہ ہٹے نا، کوئی بھی چھیڑخانی کریں، اونچی آواز سے کہیں اللہ اکبر، بھاگ جائیں گے، میرے نبی نے فرمایا۔ دوسرا طریقہ اذان دیں، بھاگ جائیں گے، میرے نبی نے فرمایا۔ تیسرا طریقہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمات پڑھے جائیں، بھاگ جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، ان میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی، بہت ساری صفات بیان کی گئی، یہ والی پڑھیں انشاءاللہ۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن جس گھر میں پڑھی جائیں وہ شیطان بھاگ جاتا ہے وہ گھر چھوڑ کے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے آیت الکرسی اور سورۃ اخلاص۔ ان کلمات کو جو بندہ پڑھتا رہتا ہے یہ شیطان پر بہت باری ہے، شیطان اس بندے سے دور ہو جاتا ہے۔ جس کو زیادہ پریشان کرتا ہے وہ کلمات زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کر دے، شیطان اس کو چھوڑ دے گا کہ یہ بندہ مجھ سے باری ہے، اور شیطان کو اس سے پڑھنے سے تکلیف اور چڑ ہوتی ہے، وہ تھوڑی دیر اس کو پریشان کرے گا، لیکن جب دیکھے گا کہ یہ نہیں ہٹ رہا وہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم